السلام علیکم ویورس، اس وقت ہم لوگ ایچ وی سی آر سوسائٹی کے کراچی چیپٹر کے آفس میں موجود ہیں، جہاں پر ایک تقریب منعقد کی گئی ہے اور جو کہ ایچ وی سی آر سوسائٹی کی طرف سے یوسف حسن صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا ہے، اور اس تقریب میں ڈنر کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے، اور اس میں مختلف ایچ وی سی آر کے ممبر بھی شریک ہوئے ہیں اور مختلف انہوں نے کمنٹس بھی دیے ہیں یوسف حسن صاحب کی تعریف میں، اور ہمیں موقع ملا یوسف حسن صاحب سے بات کرنے کا۔ تو ہم سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں یوسف حسن صاحب کو کہ ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ بات ملا ہے، اور اس بارے میں یوسف حسن صاحب سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ جی سر، آپ کچھ کہیں اس بارے میں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑا ممنون ہوں ایچ وی سی آر سوسائٹی کا اور تمام سینئر ممبران کا، جنہوں نے بیٹھ کے میرے بارے میں بڑے اچھے لفظ بولے، اور اتنے لفظ بولے کہ مجھے خود بھی اپنے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ لوگ اتنا اچھا گمان رکھتے ہیں، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا، بعض لوگوں نے کہا بھی کہ مزاج میں میرے تھوڑی سختی تھی، لیکن کوالٹی کے بارے میں وہ لوگ جو آنیسٹی سے کام کرتے ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ جو لوگ چیٹنگ کریں وہ میرے ساتھ چل نہیں سکتے، اور میں اس طرح پاکستان کا اگر میں کہوں غلط نہیں ہوگا کہ میں واحد کنسلٹنٹ ہوں جس کے 22-23 کانٹریکٹر بھی کام کر رہے ہیں۔ میرے یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ وہ لوگ جو چیٹنگ نہیں کرتے، محنت سے کام کرتے ہیں، آنیسٹلی کام کرتے ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں، اور یہ جو ایوارڈ دیا گیا ہے میں اس کے لیے پھر دوبارہ ان سے بڑا ممنون ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مجھے ایوارڈ دے رہے ہیں، لیکن جب مجھے انہوں نے ٹیلی فون پر کہا نہیں سر، اس سال آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں، چونکہ میری سرگرمیاں اس فیلڈ میں خیر بہت پرانی ہیں اور تھوڑا سا میرا کنٹریبیوشن بھی ہے، اور دوستوں کے ساتھ رہا، اور میں نے جو پروجیکٹ کیے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ الحمدللہ میں نے یو ایس اے میں کیا، اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں میں نے 2 بڑے پروجیکٹ کیے، رون پولنگ کیا، فائسنس کیا، پھر افغانستان میں 4 بڑے ہاسپٹل کیے، سوڈان میں کیا، سینٹرل ایشیا میں نے کافی کام کیے، تو الحمدللہ میں نے پاکستان میں بھی کافی پروجیکٹ کیے اور باہر بھی کافی کیے ہیں۔ تو مجھے یہ پرائیڈ لگتا تھا کہ میں پاکستان کا نام باہر بھی روشن کروں، اور ایک دفعہ وہ ہائیسٹ اس کا مجھے انہوں نے ایوارڈ کے لیے سلیکٹ کیا تھا کہ کنسلٹنگ میں جو ہائیسٹ انہوں نے باہر کام کیا اس کے لیے میں نے سلیکٹ کیا تھا ایف پی سی سی آئی والوں نے۔ تو بہرحال آپ جیسے لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو لوگوں کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اور دیکھیں پہنچانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو بھی ایک انسپائریشن ملے کہ اگر آج آپ محنت کر رہے ہیں تو مالک آپ کو صلہ ضرور دے گا، اور محنت کے لیے صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے کہ انسان میں سچا جذبہ ہو، لگن ہو۔ بہت پہلے میں امریکہ میں تھا، ایک کورس کر رہا تھا، تو میرا ایک پروفیسر تھا، مجھے یہ کہتا تھا کہ اف یو ہیو گاٹ دا برننگ ڈیزائر ٹو اچیو اینی تھنگ دین نو ون کین اسٹاپ یو۔ تو آپ کو کسی چیز کو، کسی مقام کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے محنت بہت کرنی پڑتی ہے، چونکہ قرآن میں بھی جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بے شک انسان کو وہی ملتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ تو اگر آپ کنٹینیوس محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو دے گا، لیکن اگر جو لوگ چیٹنگ کرتے ہیں وقتی طور پہ ان کا گین ہو سکتا ہے لیکن لانگ رینج میں نہیں چل پاتے۔ اچھا سر، آپ نے اپنی اسپیچ میں آپ ایک سیلف میڈ ہیں اور ماشاءاللہ بڑی کامیابی، بہت سکسیس آپ کو ملی، تو سر ہماری انڈسٹری کے نئے انجینئرز کے حوالے سے بھی ان کی موٹیویشن کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں محنت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جن میں تعلیم ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی اس کے بعد 4 ملک ایسے تھے ان کے پر امریکہ نے پابندی لگائی کہ تم آرمی نہیں رکھ سکتے، جن میں جرمنی، جاپان، کوریا اور تائیوان۔ انہوں نے وہ سارا پیسہ ایجوکیشن پہ لگا دیا، تو آج وہ قومیں کہاں سے کہاں چلی گئیں، بہت آگے بڑھ گئیں۔ تو ہمیں بھی اپنی ایجوکیشن کی پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور جو ینگ انجینئرس ہیں میں دیکھتا ہوں ان میں بہت سارے ٹیلنٹڈ ہیں، چونکہ میں بھی یہ کرتا ہوں کہ این ای ڈی کے 4 لڑکے الیکٹریکل، 4 میکینیکل اپنے آپ ان کو فائنل کا پروجیکٹ کرواتا ہوں، تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے بہت سے بڑے کافی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو مجھے تو بڑی امید ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن آ رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گی۔ اسے ان کو گائیڈنس دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر گائیڈنس صحیح ملے
تو ان کے لیے بھی بہت بڑی فیلڈ پڑی ہوئی ہے. اچھا سر، جیسا کہ آج بھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے، آپ کو لوگ ایز اے انسٹیٹیوٹ لیتے ہیں، اگر اس کو ایک چھوٹے سے الفاظ میں کہا جائے تو کہ اس کو آپ کو لوگ ایز اے انسٹیٹیوٹ لیتے ہیں. تو سر ماشاء اللہ سے آپ کو جس طرح سے سکھاتے ہیں، تو سر ہمارے یہاں کوئی ایسے پلیٹ فارم کہ جہاں پر جو نئے آنے والے انجینئرس ہیں ان کا بھی کچھ اس طرح سے سیکھنے کا عمل ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک ہاؤس جاب ہوتی ہے میڈیکل میں، تو تاکہ وہ ایک تو انٹرنشپ ہوتی ہے، وہ اس طرح میں کوئی سکسیس نہیں ملتی، ان کو جاب میں مشکلات ہوتی، تو آپ کیا سجیشن دیں گے، کیا ایسا ہونا چاہیے جو کہ ایکسپیرینس آپ نے بڑی اچھی بات کہی. چونکہ صاحب پاکستانی انجینئرنگ کونسل کے جو چیئرمین نجیب ہارون صاحب میرے ذاتی دوستوں میں ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کئی پروجیکٹ بھی کیے ہیں. یہ بات میں نے ان کو بھی کہی تھی کہ اس دفعہ بل پاس کرا دیں کہ جس طرح ڈاکٹرز کے لیے 1 سال کا ہاؤس جاب ضروری ہے، اس طرح انجینئرس کے بھی کر دیں. دیر آر سو مینی فارمس. تو انجینئر جب نکلتے ہیں بیچارے، کئی دفعہ جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے، خالی بیٹھتے ہیں، فرسٹریشن بڑھتی ہے. لیکن اگر 1 سال کا ہاؤس جاب کر لیں گے تو ان کو کیا ہوگا کہ بہت بڑا فرق پڑے گا. چونکہ بہت ساری چیزیں کتابوں میں ہوتی ہیں، فیلڈ میں وہ نہیں ہوتی ہیں. تو جب کہیں بھی ہاؤس جاب کریں گے تو فرق پڑ جائے گا. دوسری بات، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ہر سال NID کے 4 لڑکے فائنل ایئر کے، الیکٹریکل 4 میکینیکل لیتا ہوں، اور اپنے ان کو فائنل کا کیا ان کو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ کرواتا ہوں. اسے نمبر بھی ہوتے ہیں ان کے. پھر جب آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو انہی میں سے کم 2 لڑکے میں اپنے یہاں رکھ لیتا ہوں. وہ اور بات ہے کہ میرے یہاں لمبے عرصے نہیں رکتے، کئی ملٹی نیشنل سے آفر ملتی ہے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو فرسٹریشن نہیں ہوتی. میرے یہاں 1 سال کام کیا، 1.5 سال کام کیا، اس کے بعد کہیں چلے گئے. چونکہ ظاہری بات ہے جو فیسلٹی ملٹی نیشنل میں ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ نہیں دے سکتا، میں بھی نہیں دے سکتا. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح اگر اور لوگ بھی اس پہ عمل کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، تو اس میں جو ینگ انجینئرس آئیں گے ان کو فیلڈ میں کافی اچھا ایکسپیرینس مل رہا ہوگا. بہت بہت شکریہ سر. ویورس دیکھا آپ نے یوسف حسن صاحب کو، اور ان کی سجیشنز بھی سنی آپ نے. اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجینئرنگ پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.